بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقدمہ خیبر کے ساتھ میں ہوں سیار علی شاہ۔ پروگرام میں تجزیے و تبصروں کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں حسن خان صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلا موضوع ملاقات ہو جائے۔ جی بالکل سر، اور اس آج کے دن بھی بڑے اہم موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم موضوع اس میں ہے وہ خیبر پختونخوا میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال، جس سے خیبر پختونخوا کے مرج ڈسٹرکٹس سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ابھی اس کے اثرات جو ہیں وہ سیٹلڈ ایریاز میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سوات میں اور دیگر علاقوں میں پہ در پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ان واقعات میں پہلے ٹارگیٹڈ کارروائی تھی، ابھی یہ آئی ڈیز کی شکل اور دیگر بم بلاسٹ کی شکل بھی اختیار کر چکی ہے۔ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے خیبر پختونخوا کے لیے، کیونکہ وہاں پہ ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، چند سال ہوئے ہیں کہ وہاں پہ امن بحال ہوا تھا، جو کہ ابھی واپس جو امن و امان کی پرانی صورتحال تھی، جو کہ لوگ ابھی تک وہ اس کے اثرات اور وہ بھیانک صورتحال ابھی تک نہیں بھولے۔ حسن صاحب، ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے، آپ کا تجزیہ ضرور جانیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے پہلے بھی شروع ہوا تھا اور پورے ملک تک پھیل گیا تھا، اور تقریباً اسی سپیڈ سے تھا، اور ایسے ہی معاملات تھے۔ کہیں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، کہیں پہ کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، کہیں پہ کسی نہ کسی طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش۔ وہی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے وہیں پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ہم سیز فائر بھی ہے، برائے نام سیز فائر بھی ہے، مگر واقعات بھی ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہے ہیں۔ تقریباً اس مہینے میں، جو کہ تقریباً 15 دن ہو گئے، اس میں تو بالکل فل فلیج وار کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ کتنا خطرناک ہے اگر ابھی اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، یا اس کا ابھی آپ کی نظر میں اس کا موجودہ امیڈیٹ سلوشن کیا ہے اس وقت، تاکہ اس کو روکا جا سکے؟ دیکھیں، پہلے تو سیار بھائی، حالات کیا ہے خیبر پختونخوا کے اس وقت؟ میرے خیال میں بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ جو صورتحال ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے جس طرح کہا کہ جب پہلا فیز شروع ہوا تھا 2006-07 آنورڈ، بلکہ 2004 سے، لیکن وہ سابقہ قبائلی علاقے میں، اور ویسے بھی قبائلی علاقے اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ وہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ وہ ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم نے کبھی ان کو سیریس لیا بھی نہیں تھا۔ ہم ایویں بھی سمجھ رہے تھے کہ جی یہ قبائلی ہے، ان پڑھ ہے، اجڑ ہے، غریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح ایک زمانے میں ہم بنگالیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یار ان کے تو چھوٹے چھوٹے قد ہیں، روزانہ چاول کھاتے ہیں، یہ کدھر سے جو ہے نا اتنے وہ ہو سکتے ہیں۔ دا سیم ہمارا رویہ تھا خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع تھے، پہلے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا تھے، اس کے حوالے سے ہمارا یہی رویہ تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جنگ جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو جی افغانستان میں جو ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا رہتا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو آگ تھی وہ خیبر پختونخوا، پورے خیبر پختونخوا کو جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اسی آگ نے۔ پھر بھی ہم جو کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے، ایک ہی ہے، سارے پختون ہیں، اور ان کا کلچر بھی ہے کہ یہ جو کیا ہوتے ہیں بندوق ان کا ہے، اور یہ دشمنیاں وغیرہ یہ ہوتے رہتے ہیں، اینڈ وی ور واچنگ اٹ۔ پھر ہماری ریاست کرمنلی وہ تماشا بھی دیکھ رہا تھا جب خیبر پختونخوا پورا آگ میں لپٹا ہوا تھا، اور وہاں سے لوگ نقل مکانی کر رہے تھے، اور اس وقت سے لے کے گزشتہ 10-15 سالوں سے اگر اسلام آباد، پنڈی، کراچی، لاہور، اس میں پراپرٹی کی پرائسز میں جو بوم آیا ہے نا، آپ دیکھیں جو بھی نئی پراپرٹی لانچ ہوتی ہے، جو بھی نئی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے، اس کا فوکس ہوتا ہے جی پختونخوا کے لوگ، پتہ کیوں؟ اور مجھے تو پرسوں بھی میں شاید ایک پروگرام میں یہ بات میں نے کی تھی کہ آئی سی، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا دیر از اے میتھڈ ان دا میڈنس، یہ جو پاگل پن ہے نا یہ ایوی نہیں ہے، یہ پاگل پن جو ہے اس کے پیچھے کوئی ایک میتھڈ ہے، ایک پرپز ہے۔ تو وہ ہم نے دیکھ لیا، قبائلی علاقوں میں چن چن کے مشران کو مارا گیا، چن چن کے خیبر پختونخوا کے آپ نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے کتنے تقریباً 700-800 ورکر، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی
یہاں تک کہ مذہبی جماعتیں، قاضی حسین احمد صاحب پہ حملے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ 2-3 حملے ہوئے، آفتاب احمد خان شیرپاؤ پہ، ابھی تو وہ زندہ ہے لیکن کس طرح زندہ بچا ہے، 4-5 سوسائڈ بامبنگ سے، آپ کو پتہ ہے وہ مسجد میں بھی ہوا، امیر مقام صاحب، مطلب اسمند یار ولی خان صاحب، مطلب کہ ایسا لیڈر نہیں ہے جو جن پہ حملے نہیں ہوئے. پھر بھی ہماری ریاست جو تھی نا وہ خاموش تھی. گیا ٹھیک ہے. ایک دن آپ کو پتہ ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ جی آپ سو رہے ہیں لیکن وہ لوگ یہاں سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہاں سے تھوڑی سی ہمارے انٹینا کے ناؤ پاکستان خطرے میں ہیں. جب وہ 48 کلومیٹر آپ کے جب انہوں نے انڈس کراس کیا تھا یا کر رہے تھے تو یہاں پہ پھر سوچ شروع ہو گئی، یار یہ تو پاکستان خطرے میں ہے. انفارچونیٹلی یہ بات تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن کرنی پڑے گی، کیونکہ آج اگر ہم نے نہیں کی تو شاید کل ہم اس کو اور غصے سے کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جب تک آپ پنجاب کو خطرہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، فار اوے ڈسٹی ہے، اس طرح خیبر پختونخوا ایویں، یہ بیچارے تو ہے ہی ایسے. جب تک اٹک تک آگ کی وہ تپش نہیں آئی ہونا آپ کا سارا پختونخوا جلتا رہے. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1 مہینے 2 مہینوں سے، پرسوں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوا تھا اس پہ، اینڈ آئی واز ٹرن کہ حملے جو ہوئے ہیں ٹارگیٹڈ حملے، اس میں سے 300 سے 400 لوگ اسی سال دا کرنٹ ایئر، مطلب ہے کہ یہ 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا، نشانہ ٹارگٹ کلنگ ہو گئی ہے. اینڈ ہیو یو ہرڈ اینی مین ان اسلام آباد کہ اس کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس پہ بات کریں، یا ایون جو پنڈی والے جن پہ ہماری نظریں ہوتی ہے کیونکہ کام ہے ان کو یہ بابا نہیں ہے. ابھی اس وقت خیبر پختونخوا ٹانگ سے لے کر ساؤتھ وزیرستان سے لے کر چترال تک پورے خیبر پختونخوا میں خوف و ہراس ہے، شدید لوگوں میں جو ہے ایک ڈر ہے. آپ نے دیکھا سوات میں کیا ہوا، سوات میں وہی پیٹرن ہے جس طرح آپ نے کہا. وہ جو لیڈرشپ ہے، ولیج ڈیفنس کمیٹیز تھے، VDC جسے کہا کرتے تھے، ان کے لوگوں کو، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو مطلب یہ کہ لیڈ کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے سے لے کر پھر بڑے. ابھی 2 دنوں میں 2 ولیج ڈیفنس کمیٹیز کے چیئرمین یا ان کے جو لیڈر تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس مرتبہ جب Have you heard any statement from اسلام آباد؟ سماعت میں پاکستان آرمی کے سینئر موسٹ آفیسر، دا کرنل لیول آفیسر، اس کو یرغمال بنا کے ان سے ویڈیو سٹیٹمنٹ لیا گیا. پولیس آفیسرز کی لاش تو نہیں، زخمی حالت میں وہ پڑا تھا. Have you heard any ripples in اسلام آباد؟ نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو پیغام دے دیا کہ یہ تو آپ وہ نے چلے جائے، اسٹیپ کیے، آپ وہ کھانے کے لیے آئے تھے یا سسرال آئے تھے. اور ابھی کیا ہوا ہے، ابھی جو دیکھے جو دوسری خطرناک بات ہے، چلو خیبر پختونخوا والے تو بھگت لیں گے، ان کا تو یہ ایک گزشتہ 40 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. اور ہم زیادہ سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگ کیا کر سکتے ہیں، گلہ ہی کر سکتے ہیں نا ریاست سے، ریاستی اداروں سے. اب بھی 2 باتیں ہو رہی ہیں سیار which are very much dangerous for Pakistan. Number 1, across the خیبر پختونخوا ایک نیریٹو بلڈ ہو رہی ہے کہ ہماری ریاست مین پاکستان اور ریاستی ادارے مین ہمارے سیکیورٹی ادارے، وہ پرپزلی ان لوگوں کو واپس لا کے یہاں پہ بسانا چاہ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات چیت کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے TTP کے ساتھ، وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اینڈ اف یو ریمبر دیئر ور سرٹن ویڈیو اینڈ آڈیو سوشل میڈیا پہ ریلیز بھی ہو چکے تھے. پروپیگنڈا تو جو بھی تھا، آئی ڈونٹ کیئر فار دس تھنگس کہ یار یہ پروپیگنڈا ہے یا یہ وہ ہے. میرے گھر پہ تو آگ لگی ہوئی ہے نا، سوات میں تو آگ لگی ہوئی ہے، باجوڑ میں تو لگی ہوئی ہے، مومند میں لگی ہوئی ہے، خیبر میں لگی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں یہ پروپیگنڈا میٹیریل. لیکن لوگوں کو بتایا گیا، کل میرے ساتھ MNA فرام ملاکن ڈویژن، وہ مجھے بتا رہا تھا، وہ اس دیکھے حالت کیا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ جی دیر اور خواوشہ کے علاقوں میں اب لوگ رات کو ڈیوٹی دیتے ہیں. رات کو جس طرح پہلے ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں میں کنکر پتھر پھینکا کرتے تھے، کہتے بھی یہ روزانہ ہو رہا ہے. یو گو ٹو دا پولیس، پولیس والا کہتے ہمیں بندے دکھاؤ.
کہتے کوئی بندہ دکھا سکتا ہے، ان کا مطلب کچھ اور ہے کہ ہم بندے نہیں دکھا سکتے. ابھی یہ بیانیہ جو چل رہا ہے کہ شاید یہ کنکر وغیرہ، یہ بھی ریاست پاکستان کے لوگ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. کہتے پولیس آر ٹیکنگ نو ایکشن. فوج کے پاس جائے وہ تو کہتے جی ہمیں بندے دکھاؤ. جب میں آپ کے ہاتھ میں بندہ دے دوں تو پھر آپ تو عدالت نہیں ہے نا. تیسری بات، لوگوں سے اسلحہ بھی لیا گیا ہے. nobody can fire on these people. جس نے فائر کیا اور کچھ کیجولٹی ہو گئے تو کہتے دن دیٹ مین دا نیکسٹ ڈے. تو بات میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں میں ایک بار پھر یہ بیانیہ سرایت کر رہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں انگریزی کا وہ کہا نا کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، اور وہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان اس کے پیچھے ہیں. وہ کچھ پتہ نہیں آبجیکٹیو کہ آج ہمارے سینئر بھی ہے اسماعیل خان صاحب، آپ میں اس کی طرف آ رہے ہیں بالکل. اس نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بھائیو آپ کا پرپس whatever the reason, whatever the objective, the resurgence of militancy in parts of Khyber Pakhtunkhwa will have a huge consequences and shatter people's trust in the state and state institutions. یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ سینئر موسٹ آپ کو پتہ ہے سینئر جرنلسٹ ہے. اگر آپ اس طرح چھوڑیں گے تو یہ تو پہلے ایک مرتبہ وہ بھگت چکے ہیں، اب دوبارہ آپ کریں گے تو وہ تو. آخری بات اس نے جو کی ہے کہ it will have a disastrous impact on the relation between the state institutions and the citizenry. پھر کل کیا کہیں گے یہ لوگ کہ جی یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں نا یہ پاکستان ریاست کے خلاف ہے. پھر یہ آگے یہ بھی کہیں گے کیونکہ. اور دوسری بات یہ، آج اگر آپ لوگوں نے ایکشن نہیں لیا، پہلے بھی ہم کہا کرتے تھے کہ یہ چیز ہو رہی ہے ایکشن لو. سوات میں جو بلڈ اپ ہو رہا تھا فضل اللہ کا کیس، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک انسپیکٹر کا کام ہے، نہیں جی کچھ نہیں ہے، نہیں جی کچھ نہیں ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ پھر سارے چیک پوسٹ ان کے قبضے میں چلے گئے. پھر آپ نے ہیوج ملٹری آپریشن، آپ کا جو پورا ملٹری کمپلیکس تھا آپ نے اس کو موبلائز کیا، سپورٹڈ بائی دا، صرف نیوی کے علاوہ سپورٹڈ بائی دا ایئر فورس. اتنا آرٹلری، انفینٹری، ایئر فورس، ایئر ڈیفینس وغیرہ. ہمارے سر معاشی حالات ایسے ہیں کہ یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یہ تو اس وقت تو چلو اس وقت بھی حالات خراب تھے. چلو اس وقت ہم ایک کولیشن پارٹنر تھے امریکہ کے، وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا یا کہیں اور سے مل جاتا. ابھی تو ہم ایسے ہیں کہ ہمیں تو کانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے. تو اس میں اب اچھا سر، اس میں ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ خیبر میں بھی لوگ نکلے، امن مارچز شروع ہوئے، عام لوگ نکلے، سوات میں بھی نکلے، دیر میں بھی نکلے. خیبر پختونخوا کے تقریباً ہر علاقے میں، وزیرستان جیسے علاقے میں لوگوں نے دھرنا دیا اور 1.5 مہینے تک وہ بیٹھے رہے، دھرنا دی. تو ابھی وہی شروع ہوا ہے کہ وہ لوگ جو یہ آرگنائز کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ایسے امن مارچز میں حصہ ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. بالکل پہلے انہوں نے وارن کیا ہے جو تنظیمیں، انہوں نے نا دیکھیں ہیڈ لیس کرنا ہے تاکہ کوئی ہو نہیں. دیکھیں آواز نہ اٹھائے. دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ریاست کی جو انفارچونیٹلی، میں ریاست کا لفظ اس لیے کرتا ہوں کہ میں اور کس کو مطلب ہے کہ کس سے گلا کریں کہ خیبر پختونخوا کو ولیٹائل رکھ کے وہاں سے ریسورسز، ایجوکیٹڈ بندہ، امیر بندہ، کاروباری بندہ، دکاندار، انڈسٹریلسٹ وغیرہ، ان کو انکریج کرے کہ وہ آ کے فیصل آباد، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، پلانا انڈسٹریل اسٹیٹ، سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، یہاں پہ بھی بوجھ بنتا ہے، یہاں پہ بھی بوجھ بنتا ہے. پھر وہ بوجھ نہیں بنتا ہے بھائی جان. آپ کی بوجھ میں اس سینس میں بتا کیا رہ رہے ہیں آپ نے خیبر پختونخوا میں کوئی بندہ دکاندار ہے اس کے ایکسٹارشن منی کیا ہوتے ہیں بتا. آج آپ کے حکومتی لوگوں کے پیچھے آئی ہیو دا رپورٹس کی پولیس کے پیچھے بھی بتے کے لیے فون ہو رہے ہیں، سینئر آفیسرز کے وہ بھی ہو رہے ہیں. آپ کے سارے ایم این ایس، سارے ایم پی ایس، سارے منسٹرز اپوزیشن سے ہیں جو بھی ہے، ان سب کو بتے. تو مجھے بتاؤ ان حالت میں کوئی ادھر دکانداری کرے گا، کوئی بزنس کرے گا؟ وہ تو ہے نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے ٹاؤن میں نہیں، میں فیصل ٹاؤن میں دیکھیں سر، آپ ادھر سے پشاور سے گاڑی میں بیٹھے تو 2 گھنٹے میں آپ اسلام آباد ریڈ زون تک پہنچ جائیں. ٹیررسٹ کیا کر رہے ہیں؟ میں وہ جو بات مکمل، ریاست یہ کر رہی ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے دا ہو اینڈ ہو کو وہاں سے انکریج کر رہے ہیں کہ جی آ کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لو، فیصل ٹاؤن میں پلاٹ لو، ڈی ایچ اے میں پلاٹ لو، ہیوج آ کے کروڑوں کے تعداد میں پیسے.
ادھر آپ کا انڈسٹریلسٹ نکل رہا ہے، آپ کا استاد نکل رہا ہے، کوئی انجینئر نکل رہا ہے، کوئی ایجوکیٹڈ بندہ، آپ کا دکاندار، آپ کا بزنس مین. دوسری سائڈ پہ جو رہ رہے ہیں بچی کچی حالت میں، ان میں اگر کوئی آ کے باہر نکلتا ہے نا، اس کو ٹیررسٹ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو کیا، اور یہ جو اسماعیل خان کی بات ہے، اس کا بائی پروڈکٹ کیا ہوگا، اس کا ڈائریکٹ پروڈکٹ کیا ہوگا کہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے ریاست پہ وہ ختم ہو جائے گا. لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے ریاستی اداروں پہ، اسپیشلی آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ ختم ہو جائے گا. تو پھر جب آپ جاؤ گے نا تو اگین پیپل ول لک ایٹ یو کہ آپ ہمارے سوائر نہیں ہیں. آپ کچھ کر کے، یہ دیکھیں اس نے لکھا ہے نا، وٹ ایور از دا پرپز، وٹ ایور دی آبجیکٹو، وٹ ایور دا، مطلب ہے ریاست اور ریاستی اداروں کے شاید کچھ آبجیکٹو ہیں اس ملیٹنسی کو، اس انسرجنسی کو. اسی پہ ہی بات کریں گے سر، مگر بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. بریک کی طرف جائیں گے. جی ویلکم بیک. حسن صاحب، ہم اوور آل جب دیکھیں کہ ہم نے، ہمارے بڑے ہوپس تھے کہ افغان طالبان اقتدار میں آئیں گے تو ہمارا ٹیررزم والا مسئلہ جو ہے، ایکسٹریمزم والا، حل ہو جائے گا. یہ ایک جنرل پرسیپشن تھی اور یہ بہت ٹاپ لیول تک یہ پرسیپشن تھی. کیا ہماری وہ جو توقعات تھے، وہ جو ہمارے ہوپس تھے، وہ ناکام ہو چکے ہیں؟ جو بھی ہم نے امیدیں رکھی تھی وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے اب وہ الٹا پڑ گیا ہمیں. ایک قسم سے ہم یہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو اس سے پہلے ایک نمبرز آئے تھے اس میں ٹی ٹی پی سب سے پاورفل جو بین الاقوامی، کیونکہ وہ تو وہاں کی لوکل نہیں ہے، تو ٹرانسنیشنل گروپ، ٹیرر گروپس میں وہ سب سے پاورفل گروپ تھی. تو کیا جو ہم ہوپس تھے کہ ہم افغان طالبان ان کو ہاتھ سے پکڑ کے، کان سے پکڑ کے ان کو بٹائیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ چلو ان کے ساتھ صلح کریں؟ یہ جو تھا نا، یہ جو بیانیہ جس نے بھی وہ کہا تھا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ ہم جو ہے نا بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہے تھے. وی ور لیونگ ان فولس پیراڈائز. یہ جو ہمارا لیٹ سے جو سپورٹ تھا افغانستان میں، جو پروجیکٹ تھا، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر کرزئی دے آر ناٹ گڈ فار پاکستان، اور یہ طالبان آئیں گے. آئی تھنک اٹ واز اے ڈیزاسٹرس ڈیسیجن تھا جس کا بھی تھا کہ طالبان آئیں گے تو پاکستان میں امن آئے گا. اور یہ باتیں ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ طالبان کے آنے سے پاکستان میں امن آئے گا نہیں، خراب ہو جائے گا. اینڈ میرے تو الفاظ یہ تھے، یو اسٹل کین فائنڈ اٹ آؤٹ، کہ اٹ ول بی اے نائٹ میئر فار پاکستان اف طالبان ٹیک اوور کابل. اور آج وہ ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے وہ پالیسی ڈیسیژن میکر جو آج بھی یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ طالبان کی وجہ سے یہ طالبان ول ناٹ ٹیک ایکشن اگینسٹ دا ٹی ٹی پی، نمبر ون. طالبان ول ناٹ فیسیلیٹیٹ دا پاکستانی وہ جو بھی بارڈر کے ایشوز ہے، جو بھی اس پہ کوئی وہ نہیں کرے گا. دے ول بی ایز دے ور ان دا 90s. اس وقت بھی اس لوگوں نے ہمیں، جو آپ کے نصیر اللہ بابر وغیرہ کو جو شٹ اپ کال دی نا کچھ چیزوں پہ، وہ ابھی بھی ہے. میرے خیال میں یہ طالبان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی غلطی تھی کہ ہم نے اپنی قوم کو ایسی چیزیں فیڈ کرائی. آج بھی آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، کل میرے پروگرام میں ایک بندے نے یہ کہا کہ وہاں پہ آ کے طالبان نے امن قائم کیا ہے. میں اس امن کو کس طرح امن کہوں گا جہاں پہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی جو ہے وہ اسکول نہیں جا سکتی؟ از اٹ اے پیس؟ جہاں پہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی وغیرہ جو ہے نا آفس نہیں جا سکتی، از اٹ اے پیس؟ جہاں پہ جو ہے نا کاروباری مواقع آپ نے ختم کیے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی وہ جو کہتے ہیں سمری ٹرائل اور ایگزیکیوٹ آپ روزانہ دیکھتے ہیں. میرے خیال میں یہ ہماری غلطی تھی. اور ابھی بھی اگر ہم یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ طالبان ٹی ٹی پی، آئی تھنک اٹ ول بی ٹو مچ ایکسپیکٹنگ فرام. آپ نے دیکھا ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ٹی ٹی پی نے اعلان کیا کہ ہمارا امیر المومنین کون ہے؟ ہیبت اللہ. انہوں نے کہا وی ایکسپریس دیئر ایلیجینس ٹو دا طالبان امیر. مطلب یہ کہ دے آر دا سیم. اور ہمارے کچھ دوست جو اس مسئلے کو جانتے تھے وہ یہی شروع ہی سے کہہ رہے تھے کہ دا ٹی ٹی پی اینڈ دا ٹی ٹی اے دے آر دا ٹو سائڈز آف دا سیم کائن. ایک ہی سکے کے دو رخ ہے، دو سائڈز ہیں. اور آج وہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہے.
آج آپ کی مجھے یہ بتاؤ طالبان آنے کے بعد پاکستان کی امیج کہاں پہ امپروو ہوئی ہے؟ باقی تو چھوڑے دنیا کو، کابل میں امپروو ہوئی ہے؟ آپ پہ جو طالبان جو آ کے جو آپ کے بال اکاڑ رہے تھے، اور ابھی جو خرلاچی میں نہیں، اس دن خرلاچی میں اٹیک کیا، سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہی لوگ ہیں. دیکھیں آئی ایم ناٹ talking about the Afghan nation. Afghan nation is a very great nation. They have a history, they have a culture. وہ اللہ، لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کو آپ نے پالا، دیکھیں مجھے I still remember Hillary Clinton's words جب اس نے کہا تھا when you are keeping snacks in your backyard and expecting that your family will be secure, so اپنی تھوڑا سا recheck your head, re-examine your head. آپ اس کی re-examine کریں. We were keeping these snacks in our homes. We were feeding these snacks in our home. یہ اپنے میں ادھر یہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا is the fact، اس کو ہم ڈینائی کر رہے ہیں، اور آج پھر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ when these snacks grow up اور ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے گا، so they will protect us. They will be the guardian of our interest in Afghanistan. آج وہ ثابت ہے کہ instead of being the guardian of your interest in Afghanistan، لینے کے دینے بڑھ گئے، لینے کے دینے پڑھ رہے ہیں اور مزید پڑھیں گے. اچھا سر، یہ ایک جنرل ایک ویسی آؤٹ آف نو ویئر ایک کویسچن ہے کہ ٹی ٹی پی نے حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں، جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں، شاید ان میں اضافہ کیا ہے یا تیزی وہ لے کر آئے ہیں اس میں، یہ شو کرنے کے لیے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات میں سیریس نہیں ہوں گے تو ہم تیار ہیں ہر قسم جنگ کے لیے، اور ہر قسم کے اقدامات ہم پھر کر سکتے ہیں. تو شاید یہ ان کی طرف سے ایک وہ ہو کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ واپس آئے اور ہم اس سے پھر ایک امید لگا لیں. آلریڈی میرے خیال میں ٹی ٹی پی ہیز این اپر ہینڈ ان دا مذاکرہ، وہ تو پہلے سے ہیں، کیونکہ اپروچ ہماری طرف سے ہوئی ہے. جرگے ہم نے بھیجے ہیں، قبائلی مشران اور سو کالڈ پختون مشران جو آپ کی نظر میں تھے ان کو ہم نے بھیجا ہے، مذہبی رہنماؤں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے پاس، ساری ہماری طرف سے. سینئر موسٹ لیڈرشپ آف دا ملٹری دے ہیو بین رپورٹس آر کہ انہیں میٹنگ ہماری طرف سے ہوئی ہے. ہم نے افغان طالبان کو کہا تھا کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا ریسپروکیٹ کر کے، ہم نے آپ کا امریکیوں کے ساتھ کیا، آپ ہمارا ان کے ساتھ کریں. تو اس میں اپر ہینڈ کس کا ہے؟ ہیو دے اپروچڈ اس کہ جی بس لڑائی ختم ہو گئی، امریکی چلے گئے اور یہاں پہ اسلامی سلطنت حکومت قائم ہو گئی، نہ ہماری کوئی وہ نہیں ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو لیو پیسفلی ان پاکستان. اس نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے. سر what is the way out؟ The way out میرے خیال میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. Why؟ I am totally hopeless. The reason is خیبر پختونخوا اس وقت جس طرح میں نے کہا جس بخار میں مبتلا ہے، آج آپ پاکستان کے سارے اخبار اٹھائیں، ٹیلی ویژن کو تو چھوڑ دیں، اس کو تو عمران خان، شہباز گیل، پرائم منسٹر پلان سے فرصت نہیں مل رہی ہے. کوئی اخبار اٹھائے، کسی کا بھی یہ فرنٹ پیج سٹوری نہیں ہے. سماعت میں دہشت گردی، پورے خیبر پختونخوا آپ کی خیبر ایجنسی سے نقل مکانی شروع ہوئی ہے، آپ کی ورکزو ایجنسی میں ہو رہی ہے. نن آف دا نیوز پیپر ہیز ٹیکن اٹ ایز اے فرنٹ پیج سٹوری، حالانکہ اسماعیل خان نے جو لکھا ہے himself an editor a very leading news paper. دیکھیں سر، وہ اگر اس کو رپورٹ کریں گے تو ایک پرسیپشن بنتا ہے یہاں پہ آلریڈی معاشی حالات ایسے نہیں ہیں، کچھ کاروباری لوگ ہیں وہ پھر اپنا پیسہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ اگر باہر سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ باہر سے کچھ انویسٹرز آئیں گے تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. تو کیا کریں؟ وہ ہم پشتو میں کہتے ہیں پیسہ کی پٹ پیسہ تے کم پورے، ہاؤ لانگ یو ول کیپ دیٹ ان، یہ تو ہونا ہے، روزانہ آپ کے لوگ مر رہے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ریئلائزیشن ہونی چاہیے. دا فرسٹ تھنگ از ٹو ریئلائز کہ یس دس از اے پرابلم، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ہوپ لیس. دا ریزن از کہ آئی ڈونٹ سی اینی ریئلائزیشن ان اسلام آباد. آپ کس دیکھیں مجھے بتاؤ، ایک مہینے سے خیبر پختونخوا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. دیر آر آلموسٹ 50 اٹیکس ان خیبر پختونخوا only in this month. ہاں بالکل سر، اس پہ سائلنس جو ہے وہ کرمنل سائلنس، واضح پالیسی آنی چاہیے. ادھر کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں کہ جی وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کی نالائکی ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کا بیانیہ کہ جی بارڈر تو آپ کے پاس ہے، بارڈر از مینیج بائی دا فیڈرل گورنمنٹ، ریاست کر رہی ہے. یہ بتاؤ یہ لوگ آئے کہاں سے؟ اگر سوات میں ٹیررسٹ آ رہے ہیں، دیر کا تو بارڈر فینس ہے،
وہ کس راستے, کس نے ان کو دروازہ کھول کے اندر آنے دیا ہے؟ وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. آپ نے مراد سعید کی بات سنی ہوگی, وہ تو بڑا کل آوازیں نکل رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک آوازیں. وی نیڈ ٹو لیسن اٹ. اگر آپ نے آج توجہ نہیں دی ان آوازوں کو, کل وہ آواز وہ تو ساتھ ساتھ وہ آواز کو تو دبایا بھی جا رہا ہے. وہی ہے, تو کب تک دباؤ گے؟ دیکھیں سفوکیشن ہو جائے گی نا, جب سفوکیشن ہو جائے گی تو بسٹ ہو جائے گا. بسٹ ہو جائے گا تو پھر آپ بھی نہیں بچیں گے اور میں بھی نہیں بچوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ اس چینل کے تھرو, کوئی اور چینل ہے جو ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہے. خیبر ٹی وی کے علاوہ ہم ہر پروگرام میں سر رو رہے ہوتے ہیں, منتیں کر رہے ہوتے ہیں, لٹرلی بیسیجنگ the authorities, اور جو اتھارٹیز کی یہ ہو کیا کوئی کر رہا ہے, صرف خیبر ٹی وی نہیں کر رہا ہے. مطلب پورے ملک کو آگ لگی. اس لیے جو میں نے آپ کو کہتا نا کہ آئی ایم ہوپ لیس, میں کیا کہوں گا کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے. ٹی ٹی پی کے مذاکرات کی تو یہی حالت ہے. خیبر پختونخوا کا اسپوکس پرسن جو ہے انفارمیشن منسٹر یا بالکل ترجمان ہے پورا, شوکت یوسف جو نیولی اپوائنٹڈ اسپوکس پرسن, وہ کہہ رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب جو ہے نا یہ ہماری طرف سے نہیں ہے, اس کا کوئی جہادی بیک گراؤنڈ ہے, یہ نے جہاد کیا ہے, یہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے, پتہ نہیں کس نے ان کو. سر اس کی ذاتی اس کا مسئلہ ہوگا. اس پہ تو ایک انڈیویجول دیکھیں, اگر کیبنٹ ممبر ہے, یہاں پہ بھی ہم نے وفاق میں دیکھا پچھلے ایک کیبنٹ ممبر دوسرے کیبنٹ ممبر کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو اس کا ذاتی وہ ہوگا. ہو سکتا ہے ذاتی کیپیسٹی میں جا رہے ہیں, جب آپ ان کی ذاتی وہ کر رہے ہیں. سر اس پہ تو اس کو پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے, محمود خان صاحب کو. کل پرسوں میں اسے سن رہا تھا, نہیں وزیر اعلیٰ پہ بھی پریشر ہے کہ خیبر پختونخوا کا نمائندہ, اس دن اسمبلی میں جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ٹیل دس اسمبلی کہ آپ کا نمائندہ ٹاکس میں ہے. خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس پہ کوشچن کیے, اینڈ دے ڈسون ہم ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از اسپیشل, کیا اسپیشل وہاں پہ معاون خصوصی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا چیف منسٹر آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ وغیرہ وغیرہ, and he was additionally given the responsibility being the spokesperson of the chief minister خیبر پختونخوا کا spokesperson بھی تھا. ابھی وہ بیچارہ he's been caught in hard rock, and وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل وہ بھی وہ پرسوں میں اس کو سن رہا تھا, کہتے ہیں میں ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف دا پروونشل گورنمنٹ نہیں ہوں, تو پھر کس کے نمائندے. دوسرا یہ کہ یو ہیو کیپٹ دا انٹائر پروونشل گورنمنٹ, خیبر پختونخوا گورنمنٹ آف دا انٹائر گیم آپ نے باہر رکھا ہے. آپ ادھر سے پتہ نہیں کون فیصلے کر رہے کہ کون جائے گا. یار if you are serious in talks, take it serious. آخری کوشچن اس موضوع پہ, مذاکرات کا مستقبل کیا ہے آپ کی نظر میں اس حالیہ واقعات کو دیکھتے ہوئے؟ میرے خیال میں مجھ میں تو شروع ہی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مذاکرات جس وہ جو کہتے ہیں نا جس سے ہم کر رہے ہیں, we have given them an upper hand, ہم نے ان کی وہ they are improving their image, they are وہ کیا ہوتے ہیں regrouping, they are placing their people, they are contacting their assets etc. ہم ان کو موقع دے رہے ہیں صرف. باقی جو ہے I think it will end, it will have a disastrous outcome اس کا. اور آخر میں ہم اس وقت بھی بتا رہے تھے, if you remember شروع میں کہ پہلے بھی ہم نے 16-17 معاہدے کیے ہیں, and all the معاہدات جو ہے وہ ختم ہوئے at the cost of huge human and material losses. ہم سفر کر گئے ہیں اور اس کا جو ہوگا it will be more than that. ٹھیک ہے سر, بریک کی طرف جائیں گے, واپس آتے تو دوسرے موضوع کو ڈسکس کریں گے. بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک. پروگرام میں دوسرا اہم موضوع جو ہے وہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے, اور اس میں پھر ہمارا فوکس جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی جو ہے اس کے مختلف لوگوں کے خلاف, جیسے بقول عمران خان کے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ان کے خلاف کارروائیاں بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو ٹائملی اور کچھ ریلیف بھی مل رہا ہے. آج سب سے بڑی پیش رفت یہ تھی کہ شہباز گل کو ضمانت مل گئی, مگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کے بیک ڈور جو رابطے ہیں یہ اس کا بھی ایک وہ ہو سکتا ہے. حسن صاحب, خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا. خان صاحب بڑے ہر ہفتے وہ خان صاحب ایسی
کچھ نہ کچھ وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں اس کو ڈسکس کرنا. انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کو انہوں نے کویسچن کیا پہلے, پھر اس کے بعد آئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہے اس کی مدت ملازمت میں توسیع ہو, اور وہ توسیع ایسی ہو کہ جب نیکسٹ حکومت آئے گی تو اس کے لیے پروویژن ہے, آپ اس کو انووک کر کے تو اس کو تب تک چیف رہنے دے جب تک نیکسٹ الیکشن ہو, نئی منتخب حکومت آئے اور وہ منتخب حکومت جو ہے وہ دوسرے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں. اب وہ ان سے بھی پیچھے ہٹ گئے, مگر کچھ ایسے اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے, جس کو صدر مملکت عارف علوی اور پی ٹی آئی کے جو اسٹالوارٹس ہیں وہ لیڈ کر رہے بیک ڈور جو رابطے ہیں, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے معاملات آسان ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب, یہ اپریل میں ہوا تھا, یہ چینجز آئے تھے نا, اس کے بعد ان کی جتنے بھی پبلک انٹریکشن یا پبلک سپیچز ہوئی ہیں نا, اس میں ایگریشن, اس میں اپوزیشن کے علاوہ ملٹری, الیکشن کمیشن, میڈیا, جوڈیشری, جو بھی کسی کو نہیں چھوڑا ہے. آج بھی اس نے ایک میراتھن سپیچ کی پبلک کو, بڑے کمپوز تھے, کوئی ہارڈ ٹاکس نہیں ہوئی, بڑی خاموشی کے ساتھ کہ میرے نے یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, بھی ان لوگوں نے کیا, دوبارہ الیکشن کا ڈیمانڈ کیا اس نے, لیکن اس میں وہ جو فوج کو ٹارگٹ کرنا, نیوٹرلز, میر جعفر, میر صادق وغیرہ, الیکشن کمیشن, یہ جو راجہ سکندر ہے, سکندر چیف الیکشن کمشنر, یہ پلانے کا ہے, یہ پلانے کا ہے, مطلب کہ کوئی اس نے وہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ صدر مملکت یا کوئی اور کچھ ہے جو کہ بیہائنڈ دا سین کام ہو رہا ہے. اینڈ کہاں پہ ہوگا آج شہباز گل کو, باوجود اس کے, دیکھیں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. آج سے ایک ہفتہ پہلے جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو یہی باتیں تھی کہ آپ نے پولیس کو تھریٹ کیا, آپ نے ایک جج کو تھریٹ کیا ہے بائی نیم, اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. آج وہی جج کیا کہہ رہا ہے کہ اوے آئی جی آپ ایک بندے کے دھمکی سے ڈر گئے, اور جج بھی ہے نا کسی کے دھمکی پہ اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے, اس کو مطلب ہے کہ بہادر ہونا چاہیے. اٹس ویری اسٹرینج. شہباز گل کا ہوا, کہا گیا کہ ان کا بیان غلط تھا, ان اپروپریٹ تھا, ہتک آمیز تھا, سارا تھا, لیکن پھر بھی ہی ڈیزرو ٹو بی ریلیزڈ آن بیل. مطلب ہے کہ پازیٹیو چیزیں آ رہی ہے. وہی عمران خان جو آج تک پرائم منسٹر کو بوٹ پالشی وغیرہ قسم کے بیان کر رہے تھے, آج کل وہ کہہ رہے شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, مطلب یہ کہ ابھی تک پرائم منسٹر کا سابقہ شہباز شریف اور وہ اس طرح کے پہلے کیا تھا, ابھی مطلب یہ کہ ابھی عمران کو بھی پتہ چل گیا. آج سے 2-3 دن پہلے اس نے کہا تھا نا کہ اگر الیکشن اناؤنس نہ ہوئے تو اسی مہینے میں پروٹیسٹ موڈ میں جاؤں گا, لوگوں کو نکالوں گا, اور یہ بھی کہا تھا کہ میں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ فقید المثال مطلب کہ گرینڈ اس کا ویلکم کریں. آج اس نے کہا الیکشن کے ڈیمانڈ کی بڑی مؤدبانہ انداز کے ساتھ, لیکن کہیں نہیں کہا کہ اگر نہ ہوا پلانے ڈیٹ تک تو آئی ول گو فار پروٹیسٹ. مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی سافٹننگ ہو چکی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان اگر ریئلائز بھی کرے تو اچھی بات ہوگی کہ اس وقت آپ کی سوسائٹی اتنی پولرائزڈ ہوئی ہے. ایک وقت تھا ہم جب گاؤں جاتے تھے یا ایک جگہ پہ لوگوں کے باہر کسی سے لوگوں سے ملتے, سیاسی ڈسکشن ہو جاتی تھی, اختلاف ہو جاتا آپ کسی کے بارے میں. اس وقت کوئی بھی کہیں بھی سیاسی ڈسکشن نہیں کر سکتا. دا ریزن از ایک مطلب ہے کہ وی آر مطلب ہے کہ ہم نے اپنے لیڈران کو پراپٹ سے بھی بڑا وہ درجہ دیا ہے کہ جی آپ میرے جو بھی ہو, مطلب یہ نہیں پیپلز پارٹی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, اے این پی کا ہو, مطلب یہ کہ اتنا معاشرہ بیٹا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز, وہ ایک وہ بھی تھا. مطلب ہے کہ خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتزاز کریں. آج ہمارے جو لیڈران ہیں ہر ایک بندے کے لیے خدا بنے بیٹھے ہیں, اتنا لارجر دین ہیومن ان کو وہ دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ سوسائٹی کو جو ایکسٹریم پولرائزڈ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو دیکھے, آج آپ کی روپیز اتنی
روپی کی ویلیو اتنی ہے کہ آپ منی مارکیٹ میں جائیں تو کوئی آپ کو ریٹ نہیں دے رہا ہے. منی مارکیٹ میں اگر آپ کہتے کہ آئی وانٹ ٹو بائی $10,000 کتنے تو کہتے ہیں یار کل کیا نو ریٹ. مطلب یہ کہ یہ کل نیچے بھی آ سکتی ہے اوپر تو جا رہی ہے. ہم بڑے خوش تھے کہ جی 208 پہ آ گئی ہے. وہ اس کے تو مختلف ابھی چلے گئے. خان صاحب نے بھی اس کو ون آف دا ریزنز جو انہوں نے تھوڑا سا پیچھے لیکن اس کا مین ریزن پولیٹیکل. دیکھیے بیٹھنا چاہیے بس کر یار یہ ملک سب کا ہے. یہ ملک بچے گا تو خان کی ٹیررزم فلڈز ڈیواسٹیٹنگ فلڈز اکنامک اوور اینڈ ابو ایک سائڈ پہ فلڈز دوسری سائڈ پہ ہمارے جلسے ہو رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم جلسوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ایک طرف پانی ہے تو جو خشک ہے اس میں خشک پیسے نہ دو یہ کھائیں گے. دوسری طرف ہماری سوشل میڈیا پہ ہندوستان کی ایک یو کے فنڈ والی جو ہے نا ایڈ والی چیز ہم بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ سندھ میں یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں سر دس از تو میں کہتا ہوں نا اتنا خان صاحب کو بھی چاہیے ملک بچانا ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ خان صاحب پرائم منسٹر ہو گیا تو ملک بچ جائے گا. اگر خان صاحب نہیں ہے تو ملک ڈوب جائے گا. یہ بھی غلط بات ہے. Everybody in his own way is trying to correct the course. یہ غلط ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے میں نہیں ہوں تو سارا غلط ہے. یہ میں سے نکلنا ہوگا. یہ ہم کو کرنا پڑے گا. یہ میں جو ہے you have to change it in ہم. اچھا آپ کو سر ویسے ہی ذاتی رائے آپ کی کہ آپ کو لگتا ہے کہ نومبر میں چینج ہوگا جس چینج کے لیے عام طور پر یہ جتنے چینجز ہوئے وہ ایک تبدیلی کے لیے ہوا ہے اور ایک تعیناتی کے لیے وہ ساری تبدیلیاں ہوئی ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پہ اپنے وقت پر ہوگی وہ تبدیلی؟ میں تو ویسے ابھی تک تو میرا یہ ہے کہ ایوری تھنگ بی اکارڈنگ ٹو دا شیڈول. 29 نومبر کو یہ چیف جا رہے ہیں اینڈ ہی ول پٹ ہز ٹوپی رکھ والی جو بات اس دن میں کہہ رہا تھا کہ ادھر ایک پارک بھی بنا ہے جس کا نام بھی ہے ٹوپی رکھ. تو یہ ٹوپی رکھے گا. ٹوپی رکھ کے جو ہے دوسرا آئے گا. اور میں یہ سجیسٹ کیا کر رہا ہوں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید کنٹروورسی سے بچنے کے لیے یہ جو ٹاپ 2 ہے ان میں سے میرٹ پہ بھی پورے سب کچھ. میرٹ پہ تو سارے پورے. میرٹ پہ تو سارے پورے. مطلب یہ کہ میرٹ وہ جو سینیارٹی والا ہے سینیارٹی ہے وہ دے ڈیزرو ٹو بی. اس سے یہ چیزیں بھی ختم ہو جائے گی نا کیونکہ عمران خان کا جو بیان ہے وہ کہتے ہیں یار دا سینئر موسٹ ہیز بین اپوائنٹڈ. لیکن میرے خیال میں خان کو سینئر موسٹ سے اس پہ سر چیزیں ہیں وہ وہی پہ سارا مسئلہ ہے. اچھا سر میں ایک دوسرے اس کی طرف آ رہا تھا. شروع میں بھی ہمارا تھا کہ اس کے ساتھ جوڑ دیں مگر سیاسی ہے تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے. آج نہیں ہوں گے کل ہوں گے مگر جو خیبر پختونخوا کے ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں وہاں پہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. ایسے میں الیکشن ہوتے ہیں. آپ نے پی ٹی آئی جو ان کے خیبر پختونخوا سے جو ان کے رہنما ہے جو لیڈران ہیں جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے ہیں ان کے لیے آپ سیکیورٹی صورتحال کو اگر لنک کریں تو آپ ان کے لیے مشکلات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے سب کے لیے ہیں. خاص طور پر دیکھیں سر آپ کل مراد سعید جنید اکبر باقی ان کے جو لیڈران ہیں وہ جو بیان بازی کر رہے ہیں وہ تو بالکل کال آؤٹ کر رہے ہیں. ساؤتھ میں تو آپ کو پتہ ہے گومل یونیورسٹی کس نے بند کرائی یا کس کی وجہ سے بند ہو گئی ہے. دیز آر انفارچونیٹ. پھر گورنر صاحب نے بھی کہا کہ منسٹر صاحب ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں دس از ویری یو بینگ دا چانسلر یو بینگ دا فگر ہیڈ دا فادر آف دا یونیورسٹی. آپ کی میرے خیال میں سیکیورٹی کے حالات جو ہے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے لیے بھی ہوں گے لیکن پی ٹی آئی سے کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں جو ہیں ان کے لیے کیونکہ آج کل حالات بہت خراب ہیں. صرف خیبر پختونخوا میں نہیں پنجاب میں تو خیر سندھ میں خاص کر پنجاب میں بھی کم ہے فلڈس کی وجہ سے. بلوچستان میں فلڈس کی وجہ سے سیکیورٹی والے سیکیورٹی تو خیبر پختونخوا کے ایسی ہے میرے خیال میں ان حالات میں الیکشن کروانا فیزیبل نہیں ہے. عوام کو نہیں پتا. خان صاحب تو کہہ رہے کل کرے نہیں تو خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں رہیں پنجاب کی حکومت رہے خیبر پختونخوا کی حکومت رہے چلو سندھ کی بھی رہے صرف مرکز کی حکومت مرکز کے لیے الیکشن. مرکز کے لیے کیسے الیکشن ہوں گے؟ وہ تو یہ ہے نا کہ صرف آپ صرف نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرے. وہ تو دیکھیں ابھی تک اس نے خود بھی کیا تھا نا. دیکھیں سمپل بات ہے if خان صاحب is serious in election مجھے یہ بتاؤ چلو جی 150 155 ان کے وہ جو ریزگنیشن ہے کہتے آپ نہیں مانتے میں خود آ کے دے دوں اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یہ ایکسیپٹ کرے اور ایک لائن بنائے
اسی طرح جا کے محمود خان صاحب کو کہہ دے کہ جی ڈیزالو کرے گورنمنٹ کو. پرویز الہی نے خود کہا ہے کہ 2 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا, اسے کہہ دے ڈیزالو کرے. ابھی 2 میجر فیڈریٹنگ یونٹس بگ ون جو کہ کنسسٹنگ تک آلموسٹ 70+% آف دا کنٹری پاپولیشن وائز جو ہے نا 57% وہ کر دے اور 13-14 خیبر پختونخوا کا ملا دے تو اٹس گو بیانڈ 70%. اور ساتھ ہی آپ نے 50% فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے نا ادھر استعفیٰ دے دیا, تو کیا گورنمنٹ رہے گی؟ کوئی گورنمنٹ رہے گی؟ لیکن خان صاحب وہ کہتا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے میٹھا میٹھا خپ خپ اینڈ کڑوا کڑوا تھوک والی جو بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں صوبائی حکومتیں رہے, I must rule over more than 60% of پاکستان, کیونکہ اصل چیز صوبائی حکومت ہے آج کل وہاں پہ, تو کہتے ہیں وہ چلتی رہے. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, اور فیڈرل میں بھی اگر جا کے کہتے ہیں 157 کے 157 ایک دن ایک بی لائن بنائے, اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم آ کے سارے کنفرم کر رہے ہیں. تو دیکھیں خان صاحب وہ بھی نہیں کر رہے, وہ ابھی عدالتوں میں چیز کو وہ کیا ہے, الجھا دیا ہے. ابھی وہ عدالت میں گئے ہیں کہ اسپیکر ایک تو یہ تھا کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, اس کا ایک یہ تھا کہ خان صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب مختلف مقدمات اس وقت فیس کر رہے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن, فورن فنڈنگ, الیکشن کمیشن کی طرف سے توہین الیکشن کمیشن, پھر ٹیررزم, پھر توشاخانہ, پھر توہین عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے. تو اس میں کچھ شاید خان صاحب اگر تھوڑا سا اپنا تھوڑا بیک ڈاؤن کرے تو شاید ان کو تھوڑی سی دیکھیں خان صاحب کو آفٹر آل ریلیف ملنی ہے ہر جگہ پہ. میرے خیال میں یہ مشکل ہے کہ موجودہ حالات میں عمران خان کو بھی مائنس کر دے. دیکھیں ہم نے اس ملک میں نواز شریف کو سیاست سے مائنس کیا, غلط کیا. اس ملک میں ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو مائنس کرنے کی کوشش کی, غلط کیا. کوئی بھی میرے خیال میں جو محب وطن پاکستانی ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی سیاسی لیڈر کو آپ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ جو ہے نا اس کو مائنس کر دیں. میرے خیال میں یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کا آرٹیکل 62, 63 وغیرہ جو ہے دیز شوڈ بی آئی تھنک ریمووڈ فرام دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کتاب سے ان کو خارج کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں. آپ کا عقیدہ کتنا سٹرانگ ہے, آپ کتنا وہ کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں سبجیکٹیو ہیں. اور آئین اور یہ تو سر دیکھیں یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں 62, 63 جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی نواز شریف سے اس معاملے پر بات کی گئی کہ آپ اس کے, تو وہ نہیں کہ پولیٹیشین خود نہیں کریں گے, خود کریں نا. اگر پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم ابھی لے کر آئیں, کون مخالف کرے گا؟ مخالفت کا کوئی بھی نہیں کرے گا, تو کریں نا سر, خود سے انیشیٹ تو لینا پڑے گا. اس وقت کیا تھا, 2 پارٹیاں تھیں, پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی نواز شریف مخالف. پھر جب حکومتیں آ گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ چاہ رہی تھی, پی ٹی آئی مخالفت کر رہی تھی. وہ جو اکثر کہتے ہیں نا ہر ایک کے لیے ہے لو دام, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. ہر ایک نے, پیپلز پارٹی بھی اسی دام میں آ گئی تھی. مسلم لیگ والے تو سفر کر گیا. میرے خیال میں سارا جو اب مسلم لیگ کے ہو رہا ہے ان کے اپنے کرتا درتا ہے. یہی پیپلز پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ یہ نیب کا قانون غلط ہے, یہ جنرل مشرف نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا تھا. یہ کہہ رہے تھے نہیں ہونا, یہ ہم کر رہے ہیں. اسی ہی نیب کے قانون کے تحت سارا جو ہے نا بھگت رہے ہیں. اسی پی ٹی آئی کو بتایا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو کرپٹ ہے اور اس کی وجہ سے. تو وہی ہر ایک یہ جو سیاد جتنے بھی ہیں نا گریجولی اسی ہی دام میں آ رہے ہیں, اپنے دام میں نہیں, ایک ہی دام سب نے وہ سیٹ کیا ہے, باری باری اس میں آ رہے ہیں. اچھا سر, اس سے پہلے ہم نے خیبر پختونخوا کے سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے بات کی تھی. ابھی ہم نے دیکھا کہ حالیہ جو پی ٹی آئی جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں اے این پی کو, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیکنڈ وہ ایک فورس بنتی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں واپس, یا وہ لوگ ہیں جن کو دیکھیں میرے خیال میں تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ مچ رائٹ آئی ایم, لیکن میں تو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کی لیڈنگ جماعت جو کہ, اور پہلے بھی میں کہا کرتا تھا کہ ان خیبر پختونخوا اٹ ول بی پی ٹی آئی ورسز آل. ورسز آل مین جے یو آئی, اے این پی, جماعت اسلامی, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, پلانا سارے, وطن پارٹی, جمہوری وطن پارٹی وغیرہ سارے, یہ ایک سائٹ پہ ہو کے تب یہ پی ٹی آئی کو شکست دے سکتے ہیں. ابھی دیکھیں جو چل رہا ہے, کیمپین چل رہا ہے, حالانکہ کوئی پیپلز پارٹی, عمران خان جو ابھی جو کتنا ٹف ٹائم دے رہے ہیں,
کوئی کلیئر کٹ آپ کو پکچر آ رہی تھی کہ چرسدہ میں کیا ہوگا, مردان میں کیا ہوگا, کورم میں کیا ہوگا؟ نہیں. تو اس لیے پیپل جو پی ٹی آئی ہے اٹس اسٹل اے پاپولر پارٹی ان خیبر پختونخوا. ان کو اگر وہ کرنا ہے, دیکھیں نیریٹو ان کا ابھی بھی چل رہا ہے. اچھا سر, کچھ ابھی یہ ٹائم مانے ہے یا نہ مانے, دیکھیں سر, اگر اگلے الیکشن ہوں گے تو اکتوبر میں ہوں گے, تقریباً 1 سال ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, یہ جو پی ٹی آئی کا یہ جو بیانیہ ہے یہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ سال میں اس طرح کچھ ہو جائے گا؟ کیونکہ جو اس وقت برسر اقتدار وفاق میں جو کولیشن وہ ہے, پی ڈی ایم ہے, وہ سمجھتی ہے کہ تھوڑا سا اگر ہمیں ٹائم ملے تو ہم اپنے وہ معاملات ٹھیک کر سکتے, ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس طرح دیکھیں اگر 2-3 چیزیں ہیں, سیکیورٹی کے حالات خراب ہے, اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ. معاشی صورتحال خراب ہے, اس کی ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ. پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن زیادہ ہے, اس کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ. پولرائزیشن کی دیکھیں جو بھی کر رہا ہے, یو ہیو ٹو مینیج اٹ. یو آر آن دا ہارس, یو آر آن دا ہارس. میں آپ کی بات ٹھیک ہے, پولرائزیشن کون کر رہا ہے, لیکن یو آر رائڈنگ دا ہارس. جب آپ گھوڑے پہ, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مینیج کرے. کیسے مینیج کرنا از یور ریسپانسبلٹی. دوسری طرف سے وہ تو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ آپ بیانیہ کو وہ کرے نا, کاؤنٹر بیانیہ لے آئے نا. ڈو یو سی اینی کاؤنٹر بیانیہ آف دا پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف؟ کل آپ لوگوں نے اور پوائزنس وہ بیانیہ اور کیا ہے, کل آپ کا جو ہے نا ایک فیڈرل منسٹر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے قادیانی کر رہا ہے. از اٹ اے ریشنل اپروچ؟ چلو قادیانی جو بھی ہے, لیکن اگر اس ملک میں ہے آپ ان کو مزید ولنیبل بھی بنا رہے ہیں نا. مذہب کو نہیں. دوسری سائڈ پہ عمران خان بھی کبھی اپنے آپ کو حسین علیہ السلام اور کبھی حضرت علی اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جکسٹاپوز کرتے ہیں مذہب کو. میرے خیال میں نہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر کاؤنٹر بیانیہ نہیں آیا تو یہ پنجاب, خیبر پختونخوا, سینٹرل ڈسٹرکٹس وغیرہ جو ہے, یہاں پہ اسٹل پی ٹی آئی آپ کا لیڈ کرے گا. بہت شکریہ سر. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.